تو اس حلقے کی جب ہم بات کرتے ہیں جی، اس میں 3-4 فیملیز ہیں، 3-4 کینڈیڈیٹس ہیں. تو گیلانی سمان کا جیسے میں نے کہا کہ جی وہ تو پیپلز پارٹی میں ہے، تو ایک پارٹی ویسے آؤٹ ہو جاتی ہے، تو باقی 2 پارٹیز رہ جاتی ہیں، مسلم لیگ نواز اینڈ پی ٹی آئی. کینڈیڈیٹ آگے سامنے کون ہے جی؟ میں اپنے آپ کو نکال دیتا ہوں. اس وقت میں نہیں تھا 18 میں. تو سکندر حسن صاحب تھے، جس کو وہ 2 دفعہ وزیر بنا چکے مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے ملتان میں ادھر ہی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا کہ جو کچھ کریں گے سکندر حسن صاحب کریں گے. اتنی عزت دی تھی انہوں نے. اینڈ کیا ہوا کہ جی 18 میں پھر چھوڑ گئے. تو پارٹی سبق سیکھ چکی ہے. اسی طرح جو ایمرسن ڈیڈ صاحب ہیں، یہ ابھی ایم این اے تھے، تو انہوں نے پہلے جب ایم پی اے تھے اس وقت انہوں نے لوٹے ہوئے اور چھوڑ کے پیپلز پارٹی اتنے مراد اٹھانے کے باوجود پھر 18 میں پی ٹی آئی کی سیٹ پہ جیتے. آج تک پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر ایم این اے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ایک پینافلیکس بنا کے مسلم لیگ کا اس کے اوپر تصویریں لگا دیں. تو پارٹی جو ہے نا، جب ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو نا، تو مجبوراً ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو ایفیلیشن بدلتے رہتے ہیں جی. جب ان کے پاس آپشن ہو، اور الحمدللہ اس وقت ان کے پاس آپشن ہے اس حلقے میں، اور وہ بریگیڈ کیسر میں ہے. میں ایسے نہیں بول رہا جی، مجھے پارٹی قیادت نے کوئی کانفیڈنس دیا تو میں بول رہا ہوں نا جی. اور ان کو پتہ ہے کہ جی اس حلقے میں ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں مسلم لیگ نواز. میں نے پچھلے سال کوئی آلموسٹ 2.5 سال سے میں ایسوسیٹڈ ہوں ود مسلم لیگ نواز، اور ہم نے یہاں پہ جتنے ہمارے ورکرز ہیں، ڈائی ہارڈ مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، اور ہمارا جو اپنا گروپ ہے اس کے دوست، وہ بڑے خوش ہیں کہ چلیں جی ابھی کوئی پرماننٹ آدمی آ گیا ہے پارٹی میں. ابھی یہ جو فیلڈرز ہیں یہ پارٹی کی قیادت تک بھی جاتے ہیں. تو اب بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ جی پارٹی دوبارہ وہ غلطی کرے اور ایسے لوگوں سے بلیک میل ہو کے کرے، ان کو ٹکٹیں دوبارہ دے. اچھا نہیں بریگیڈ صاحب، جب اب اس طرح کی ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں نا، یہ نارمل ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ جی میں موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا. شاہ محمود کے بیٹے کو بھی دی ٹکٹ، بیٹی کو بھی دی. ٹھیک، تو ادھر پھر وہ لیڈرشپ کدھر جائے گی؟ دوسری اگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یہ 2013 والے الیکشن میں کیپٹن ناصر 18,000 ووٹ لے رہے ہیں، 20,000 ووٹ لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ. مطلب بڑا زبردست ووٹ بینک ہے. اور میرے خیال میں 8 دن کی کمپین تھی ساری کی ساری، اور 18 میں اس کو ٹکٹ نہیں دی جاتی. وہ شاہ محمود صاحب اس کو خالد جاوید وڑائچ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں یہاں پہ، جو اس حلقے کا بھی نہیں ہے، جس کو یونین کونسل کا بھی نہیں پتا کہ جی کتنی یونین کونسل ہیں، کون کون سی ہیں، کیا کیا سسٹم ہے. تو یہ جو لوکل لیڈرشپ ہے یہ بڑا رول پلے کرتی ہے. اور یہ لیڈرشپ جو کارکنان ہے یہ ٹاپ لیڈرشپ کو فیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ہے، جی یہ پیسے والا ہے، جی یہ ہے، جی یہ وہ ہے، جی اس کا انفلوئنس ہے. تو اس سینیریو میں پھر آپ کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی مثال دی ہے، عمران خان صاحب کی باتیں بہت تھیں، لیکن آپ دیکھیں نا عمل کہاں ہوا ہے. یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. ایسے 2018 میں بھی زیادتی کی انہوں نے، اور ابھی بھی آ کے وہ موروثی سیاست کے نعرے لگاتے لگاتے اینڈ کہاں پہ آیا. لیکن آپ کو میں یقین دلاؤں، میاں نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہیں. آپ ان کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ ان کو دیکھ چکے ہیں، آپ نے ان کے کام بھی دیکھے ہیں، اور ان کی ٹینیور میں جو پاکستان میں ترقی کے کام ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جی. سی پیک سے لے کر آپ پیچھے چل جائیں موٹر ویز اور کہاں پہ. سو اس ملک میں اگر کوئی ترقی آئی ہے جی، آپ میٹروز دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسا کام دیکھ لیں، تو وہ نواز شریف صاحب کے ویژن کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسے آدمی کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا جی. تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں، لوکل قیادت سارا کچھ کرتی ہے جی. میں نے جو ایک بتایا آپ کو، ایک معصوف جو 18 میں پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ گیا، اس کے بعد ان کو عہدہ دے دیا، تو یہ لوکل لیول کی کاروائی ہے جی. جبکہ ٹکٹیں جو دینی ہے نا فائنل، وہ میاں نواز شریف نے دینی ہے. میاں نواز شریف یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک زبردست چینج ہے جو آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ جی اس دفعہ ٹکٹ جو ہے نا جی، وہ نواز شریف خود اس کو ایویلویٹ کرے گا، پرسن ٹو پرسن، حلقہ ٹو حلقہ وہ دیکھ کے اس کو فائنل کرے گا، تو یہ مطلب بڑی جی ایسی ہے. اور ہماری پارٹی کا تو بڑا ایک طریقہ کار بھی ہے، وہ پراپر سروے بھی کراتے ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹس ہوں. ابھی جہاں مجبوری ہے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو ادھر پھر وہ اور کوئی نہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی کو دینی پڑتی ہے، جو اس طرح کے ہیں جنہوں نے ایفیلیشن بدلی ہوئی ہیں جی. میں بار بار وہ لفظ نہیں لینا چاہتا جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو ایفیلیشن بدل لیتے ہیں، پھر اگر اور کوئی آپشن نہیں ہے
لیکن ابھی یہاں مجھے 2.5 سال پہلے جب پارٹی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے رکھا نا جی. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون کون لوگ ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا جس پہ ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی فیملی کیا ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ہمارا اپنا برادری کا صرف ایک برادری کا ہے, برادری کا کوئی 25,000 سے اوپر ووٹ ہے. میں بوسن خاندان سے رشتہ ہے میرا, تو میں آپ ادھر دیکھ لیں, ہم ملا ملوک کے اپنے دوستوں سے ہم تو 45-50 ہزار پاکٹ ووٹ بنا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں پارٹی کو بھی پتہ ہے. انہوں نے ایسے نہیں ہاتھ رکھا میرے پہ. ابھی آج آگے کوئی لوٹا آگے کسی منرف رکن آ کے وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو کرنے دیں, جم پہ مارنے دیں. پارٹی کے بھی نالج میں ہم ہر چیز لا رہے ہیں. ہم اپنا کام کریں. ہم نے یونین کونسل موزل لیول پہ اپنی کام شروع کر دیے. اچھا, ابھی ہم پنجاب کی 211 پہ, اس پہ کتنا کو آپ کا کام ہو چکا ہوا ہے 211 پہ, اور اس پہ آپ نے اپنے پینل پہ بھی کام کرنا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ این اے پہ ہیں تو آپ کو 2 اپنے کینڈیڈیٹس بھی چاہیے. 211 کے لیے بھی آپ نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ پارٹی جب ٹکٹس کے لیے کرے گی تو ڈیفینیٹلی آپ اگر این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ آپ بھی کرے گی نا کہ یہ آپ پینل پہ, کیونکہ کمپین آپ نے ساری کرنی ہے. 211 پہ بھی آپ نے کرنی ہے, 212 پہ بھی آپ نے کرنی ہے. تو یہ آدھی آپ کی کمپین بھی ہو رہی ہوگی. ایکچوئل تو آپ ایم پی کی کمپین کر رہے ہوں گے, لیکن یہ آپ کی کمپین بھی ساتھ ہو رہی ہوگی. تو یہ ابھی اس پہ کتنا کام آپ کا ابھی کینڈیڈیٹس کا, اور دوسرا اس پہ یونین کونسل لیول پہ وہ آپ نے بتایا کہ جی 2 یونین کونسل آپ نے فل کر لیے ہوئے ہیں, تو کوئی نمبر آف پیپل بھی آپ کے اس پہ پینل پہ آ چکے ہوئے ہیں, کوئی 10-15 ہزار لوگوں کو یا 5-7 ہزار فیملیز جو لائکنگ ووٹ ہے میاں نواز شریف کا, جو ابھی تک کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے, ووٹ بینک تو میاں نواز شریف صاحب کا ہے جی. تو وہ اس سینیریو میں جو پچھلے 8-10 سال سے جو مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر تھا, جو ایکچوئل سپورٹر تھا, وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا نا. بندہ آتا ہے کہ جی وہ چھوڑ گیا, وہ آ گیا, ابھی ووٹ کس کو دوں میں. تو وہ اس کو آپ کو ریکلیکٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک بڑی ٹف جاب ہے. تو اس پہ کوئی اسپیشل ٹاسک آپ نے کی ہوئی ہے؟ دیکھیں سر, ہم اس پہ پچھلے 2-2.5 سال سے محنت کر رہے ہیں, اور جو نون لیگ کا ورکر ہے وہ مایوس ہو چکا تھا اس حلقے میں, کیونکہ حاجی اسکندر صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے وہ اپنا گروپ صرف خیال رکھتے تھے. نون لیگ کے ورکرز بڑے ڈیمیج ہوئے, اس سے بڑا نقصان پہنچا ان کو. اور پھر 2-2.5 سال بعد میں آیا تو میں نے جس طرح کہا نا کہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اپنے کوئی پرماننٹ آدمی کینڈیڈیٹ آ گیا ہے مسلم لیگ نون کا. ابھی تھوڑی بہت گڑبڑ یہ منرف رکن کر رہا ہے, لیکن ہم گھبرانے والے نہیں جی. ہم اپنا نواز شریف صاحب کے سپاہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کی دوڑیں لگوا دوں گا میں. ہم نے جتنا بھی کام کرنا تھا جی شروع ہو چکا ہے. میں نے جس طرح بتایا آپ کو, میں نے شروع ہی موزل سے اور یونین کونسل سے کیا ہے, جو میں پچھلے 2.5 سال سے کر رہا تھا. ابھی کیونکہ اسمبلیز کا وہ آ گیا تھا تو اس چکر میں نے صرف فوکس کر دیا 211 کے اوپر. جہاں تک کینڈیڈیٹس کی بات ہے, کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کام شروع کیا ہوا ہے جی, اور اس میں 211 میں جو ہے پارٹی کا کوئی فیصلہ ہوگا, جو فیصلہ پارٹی کرے گی, ظاہر بات ہے ہماری مشاورت سے ہوگا. اس میں چند ایک امیدوار ہیں ایسے, لیکن ان کی پرفارمنس, ان کا سارا دیکھ کے کہ پارٹی کے ساتھ کیسے ہیں, ان کا ووٹ بینک کیا ہے, اس حساب سے جو پارٹی فیصلہ کرے گی. آپ نے مانگنا ہے کہ جی 2 نام 3 نام دیں اور اس میں پرائورٹی وائز دیں. ظاہر بات ہے پارٹی کو مشورہ تو ہم نے دینا جی, فیصلہ قیادت نے کرنا جی, قیادت نے کرنا. اسی طرح 212 ہیں جی, ادھر اس پہ کام ہو رہا ہے, دونوں حلقوں پہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ اچھی بات یہ کہ وہاں پہ 212 میں سردار محبوب کھتران صاحب ہیں, بڑے پرانے مسلم لیگ کے ساتھ. 2018 میں بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا, بٹ ٹکٹ مل گئی تھی شہزاد بھٹا صاحب کو, وہ 3 الیکشن لڑ بھی چکے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی محبوب کھتران صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, تو وہ بھی مطلب ایک سامنے آ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, دونوں مسلم لیگ میں ہیں جی, اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو پارٹی اس طرح کے فیصلے کرے گی, اور وہ انہی کا وہ پروگیٹو ہے, وہ میرا پروگیٹو نہیں ہے جی. صحیح. مطلب آپ کا یہ ہے کہ جی آپ جینون, کیونکہ آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں نواز شریف کا سپاہی, تو آپ حلقے میں موو کر کے جو جینون ورکر ہے, جو سپورٹ کرتا ہے, جس نے زندگی اپنی اس کے لیے وقف کر لی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے آگے مرکزی لیڈر تک پہنچائیں گے جی یہ ورکر ہیں, اس میں سے آپ جی. ایسی ہے. اور میری تو طبیعت ایسے نہیں جی, میں فوج میں بڑا سینئر رینک دیکھا ہے, لیکن میں جب فوج چھوڑ کے آیا نا جی 2018 میں, تو میں افسری ادھر ہی چھوڑ آیا تھا.
میں تو اپنے ورکر کے ساتھ جا کے کھیت میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. میں تو ان کی خوشی غمی میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں. میں وہ بڑی گاڑی سے ضرور اترتا ہوں لیکن اتر کے میں ان کی طرح ہو جاتا ہوں. دوسرا ہمارے جو میں نے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا, میں نے ان کو ایز کیپٹن دیکھا تھا, وہ میرے پاس آئے تھے وزٹ پہ جی ایکسائز میں. پھر ایز بریگیڈیئر آئے تھے میرے پاس, میرا بریگیڈ تھا اس وقت, فائر پارٹ ڈیمو تھی, میری تصویریں گھر میں لگی ہوئی ہیں. تو میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں. تو جو طریقہ کار ان کا تھا, ووٹ کی جو بات کی ہے نا جی آپ نے, دیکھیں ووٹ اس میں کوئی شک نہیں میاں نواز شریف صاحب کا, پوری مسلم لیگ کے ایک ایک سپاہی ایک ایک ورکر یہ کہتا ہے. اور ابھی آگے نا اگر میں یہ کہوں کہ جی میاں نواز شریف کا بھی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے, ہاں وہ اکٹھے ہو گئے نا جی. تو مریم صاحبہ کا بھی ابھی بہت زیادہ ایک جو ہے نا کلاؤڈ پیدا ہو چکا ہے پارٹی کے اندر. جو جس طریقے سے مریم صاحبہ نے جنگ لڑی ہے نا یہ بقا کی, ایک لیڈی اس طرح کی آئرن لیڈی, میں تو کہتا ہوں ان کو آئرن لیڈی ان کے لیے لقب ہونا چاہیے پاکستان میں, کہ جس طریقے سے کہ باپ قید ہوا, خود قید ہوئیں, باپ باہر چلا گیا, بیمار رہا, والدہ فوت ہو گئی, لیکن اس کو جو ٹاسک دیا ہوا تھا بی بی کو, اس نے ایک ایک شہر ایک ایک سڑک پہ کھڑ کے پورا کیا ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ گرمی ہے, طوفان ہے, کچھ ہے جی. تو یہ اس طرح کی ان وجوہات سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ابھی باپ کے ساتھ بیٹی کا بھی ابھی حصہ بن گیا جی. ٹھیک ہے. وہ یہ موومنٹ چلائی ہوئی تھی کہ جی نون میں سے شین نکلے گی, تو وہ ایک ٹوٹل فلاپ تھا. لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جی وہ ووٹ بینک جو ہے نا جی وہ نون لیگ کا ہے, یہ دونوں بھائی علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ جو شین نکلنے کا جو بیچ میں ایک شوشے چھوڑا گیا تھا جی, ہم تو پہلے دن سے کہتے ایسا نہیں ہے, کیونکہ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت ہے جی. شہباز شریف صاحب بہت عزت کرتے ہیں بڑے بھائی کی, پوری فیملی کی, اور اسی طرح نواز شریف صاحب بھی بہت محبت کرتے ہیں بھائی سے. تو بڑا زور لگایا لوگوں نے, بڑا کچھ کہا, لیکن آپ نے دیکھ لیا کوئی شین نہیں نکلی, اور آگے بھی کوئی نہیں نکلنی ایسے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی ٹائم ہمارا شارٹ ہو رہا ہے, انسٹرکشن مل رہی ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. ایک تو آپ ہمارے چینل کے تھرو حلقے کی عوام کو میسیج دیں, نوجوان نسل کو, کہ جی وہ کیا لاہ عمل کریں, کیا موومنٹس کریں کہ جو ان کی موومنٹس جو ہے نا جی وہ پاکستان کو بدلنے میں وہ سوٹیبل ہو. جی بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جی جو ابھی آپ ذکر کریں جی. ہمارے ویری انفارچونیٹ کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارے کلچر کو ڈیمیج کیا گیا جی, اور اس کے پیچھے کون کون سی سورسز ہیں, فورسز ہیں, کہ ہمارا جو ایک زندگی اور گھریلو ماحول تھا, ایک ہمارا معاشرے کی ایک ہماری ساکھ تھی, اس کو فیبرکس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. سوسائٹی کی جو فیبرکس تھی نا اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تمام نوجوانوں سے, اپنی بہنوں بچیوں سے خاص طور پہ جو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہیں, ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طرف, کس رجحان کی طرف ان کو دھکیلا گیا ہے. اور اس میں جو بد اخلاقی اور بد زبانی استعمال کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا جلسوں میں, جس طرح کی ولگیرٹی لائی گئی ہے. دیکھیں ترانے بجانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہمیں ولگیرٹی پہ اعتراض ہے. پھر اگر لیڈرز کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر اس طرح کی کوئی بےہودہ ولگر باتیں کریں گے خواتین کی موجودگی میں, تو یہ وہ چیزیں جو ایک میسج جاتا ہے جی. ہمیں اس چیز سے تکلیف ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا ذہن جو ہے اس کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے, خراب کیا جا رہا ہے. تو میری درخواست ہوگی تمام والدین سے بھی, اپنے حلقے کے, اپنے بہنوں بھائیوں سے, بچوں سے, کہ اس کو دیکھیں کہ ہمیں والدین نے تربیت اس چیز کی نہیں دی. اگر کسی سے کوئی تکلیف ہے, دشمنی بھی ہے, تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا. اختلاف بھی آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں کیونکہ جی آپ کو پسند نہیں ہے. تو ہمارا جو دین کے حساب سے بھی دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی طرف سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ اخلاقیات ہے. اسلام میں بہت بڑا اس کے اوپر بڑی بحث ہے. تو ہم نے ساری اخلاقیات چھوڑ دی ہیں, اور اسی کی بیس پہ ہمارا معاشرہ ہے جس کو ہم نے ڈیمیج کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش میں ہیں, میری پوری سوشل میڈیا ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, پارٹی کی بھی ہدایت ہے, ان کی بھی ٹیمیں کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان بچوں کو ان کے ذہن صاف کریں گے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. بریگیڈیئر صاحب نے زبردست میسیج دیا ہے نوجوان نسل کے نام کہ جی آپ کم از کم ویلیوز پہ کام کریں, آپ کی جو خاندانی روایات تھیں اس پہ کام کریں.
بے شک آپ ووٹ جس کو بھی دیں، لیکن کم از کم نظریات پہ تو سٹینڈ کریں، ویلیوز پہ تو سٹینڈ کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا جی. محتشم سے ان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.